بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رات خاموش اور پر نور تھی، گویا دھندلے پن کے پردوں میں نور اترنے والا ہو اور ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہو۔ پانی کے قطروں سے ٹپکتی پانی کی سسکیاں ایک مسحور کن سما باندھ رہی تھی۔ ہر سڑک اور گلی سنسان تھی۔ رات کی خاموشی میں فضا کی سوئی ہوئی آنکھیں ابر آلود آسمان سے گرجنے کی منتظر تھیں۔ سمندروں کی لہریں موج میں تھیں۔ پہاڑوں پہ سکون اور پہاڑوں کی وحشت میں موتیاں مہکنے لگا۔ اس ختم ہونے والی رات میں امن و آشتی کے اندر سے ایک نور طلوع ہونے والا تھا اور ہر طرف روشنی پھیلانے والا تھا، جس کی آمد سے ہر مخلوق بے چین تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کا راز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا باپ، بیواؤں کا مسیحا، مظلوموں کی فریاد، غریبوں اور مسکینوں کی آواز اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوا۔ اس رات میں بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتب میں درج ہیں۔ اگر یہ معجزات لکھے جاتے تو قلم اور کاغذ کی سیاہی کم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں قحط سالی تھی اور کھیتوں اور وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لائے، اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین ہری ہو گئی، درخت ہرے بھرے اور پھلوں سے بھر گئے، تیز بارش ہونے لگی۔ یہ سال اس قدر بابرکت تھا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے نجومیوں میں ایک عظیم ہستی کی ولادت کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت اب قریب ہے۔ چنانچہ حسان بن ثابت، جو عرب کے مشہور شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں مقیم تھے کہ اچانک ایک دن ایک بلند جگہ سے ایک یہودی کو چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس میں وہ پیدا ہوگا۔ ایسے بہت سے واقعات عرب کی تاریخی کتب میں ملتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب اس عظیم شخصیت کی آمد بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ بدل دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے نور نکلا ہے، جس سے شام کے مقامات روشن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ روشنی اتنی روشن تھی کہ بی بی آمنہ شام کے شہر بصرہ کے مقامات کو دیکھ سکتی تھی۔ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات آمنہ کے ساتھ تھی جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف نور محسوس کرتی تھی، جیسے کہ ستارے بہت قریب آ گئے ہوں۔ میں نے سوچا کیا یہ ستارے مجھ پر گر پڑیں گے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب تر ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور بلند آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور آسمان خوشی سے جھوم اٹھا۔ پورے اپنے محلوں سے نکل کر عطر ڈالنے لگی۔ بی بی آمنہ کے گھر پرندے بھیجے گئے جو اپنے منہ سے موتی بکھیر رہے تھے۔ فرشتے بی بی آمنہ کے گرد کھڑے ہو گئے اور اپنے پر پھیلائے ان کو سلام پیش کرنے لگے۔
سمندر اور دنیا کی ہر مخلوق امام کائنات کی آمد پر تسبیح کرنے لگی۔ مشرق کے پرندے مغرب کے جانوروں کو سلام کرتے ہوئے اڑ گئے اور آبی جانوروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے گھروں میں ہلچل مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل وفات پا گئے تھے۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو وہ خانہ کعبہ گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ کے تمام بڑے بڑے الٹ گئے، جو اس بات کا یہ دلیل تھی کہ اب کفر ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں، خاص طور پر زرتشتی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس رات زمین کے تمام بت گر گئے تھے۔ اس رات میں بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر کتابوں میں تحریر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات اسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 ستون گر گئے۔ بحیرہ مکر کا پانی سوکھ گیا اور پارس کی آگ بجھ گئی جو 1000 سالوں سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ بجھنے نہ پائی۔ آگ کے پرستار اس آگ کی پوجا کرتے تھے اور کیسر کے شاہی محل میں آنے والا زلزلہ اس بات کی دلیل تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محلات زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی شان و شوکت تباہ ہونے والی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ جسم کے ساتھ پیدا کیا اور مشک جیسی خوشبودار ختنہ شدہ روشن چہرہ، سرمئی آنکھیں، دونوں رخساروں کے درمیان مہر نبوت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ کفر اور تاریکی کے بادل چھٹ گئے۔ رہبر انسانیت، رہبر کائنات، امام انبیاء علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی موجودگی میں پوری دنیا میں حق کی روشنی پھیل گئی اور کفر و باطل کے اندھیرے چھٹ گئے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معلومات سے بھرپور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔